الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، گزشتہ سبق میں ہم نے راز سے متعلق جتنی بھی قواعد تھے ہم نے اس کو مکمل پڑھا، اور انشاءاللہ آج جو ہمارا نوواں لمحہ ہے، آج کے سبق کا موضوع ہے میم ساکن اور مشدد، یعنی ہم آج میم ساکن اور میم مشدد کے قاعدوں کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ ہے میم کا کہ میم اگر مشدد ہو یعنی اس کے اوپر تشدید ہو تو اس میں غنہ ضروری ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، جیسے اس کی مثال لما، اور اس حالت میں اس کو حرف غنہ کہتے ہیں۔ فائدے کے طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ غنے کی مقدار جو ہے ایک الف ہے، اور الف کی مقدار دریافت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کھلی ہوئی انگلی کو بند کر لیں یا بند انگلی کو کھولیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اندازے ہیں، تو جو استاد مشاق جو ہیں وہ جو کہے ان کے سننے پر عمل کریے گا۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے میم اگر ساکن ہو تو اس کے بعد آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا حرف ہے۔ اگر اس کے بعد بھی میم ہے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام کا معنی یعنی دونوں کو ملانا ہے، دونوں میمیں کو ایک کریں گے۔ اس کی مثال جیسے الیکم مرسلون، اور اس میں اب غنے کی جو مقدار ہے وہ ایک میم مشدد کے برابر۔ اب دیکھیے یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد مرسلون کے شروع میں بھی میم ہے، تو اب اس میم کو اب یہاں پر ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے الیکم مرسلون، اور اس کو ادغام صغیر مثلین کہتے ہیں۔ اور اگر میم ساکن کے بعد با ہے تو وہاں غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، یعنی غنہ تو ہوگا ہی لیکن اخفا بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ اب اخفا کسے کہتے ہیں؟ تو اخفا کا مطلب یہ ہے کہ اس میم کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غنے کی صفت کو بقدر ایک الف بڑھا کر خشوم سے ادا کیا جائے، یعنی ہونٹ کے آپ کے جو خشکی والا حصہ ہے، باہر والا حصہ ہے، ان دونوں کو آپ نے نرمی کے ساتھ ملانا ہے۔ پھر اس کے بعد غنے کی جو صفت ایک مقدار الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، غنہ کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کو کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری کے حصے کو سختی کے ساتھ ملا کر با ادا کیا جائے۔ اس کی مثال جیسے من یعتصم باللہ، من یعتصم باللہ، جب ہم یعتصم پہ جاتے ہیں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیے گا، نوٹ کریں کہ آپ کے جو ہونٹ ہے اس کے جو باہر والا حصہ ہے، خشکی والا حصہ ہے، وہ بالکل نرمی کے ساتھ بند ہو جاتا ہے، من یعتصم باللہ۔ پھر جیسے ہی آپ ایک ہونٹ کھولنے سے پہلے تری والے کے حصے کو سختی کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ ملا کر با کو ادا کرتے ہیں، من یعتصم باللہ۔ اور اس کو اخوۂ شفوی کہتے ہیں۔ شفوی یعنی ہونٹ کو کہتے ہیں، تو یہ چونکہ یہ ان کا تعلق ہونٹ سے ہے اس لیے اس کا نام بھی اخوۂ شفوی رکھ دیا۔ اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے سوا کوئی اور حرف ہو تو وہاں میم کا اظہار ہوگا، یعنی آپ نے وہاں غنہ نہیں کرنا، بس میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے بلا غنہ کے ساتھ۔ جیسے اس کی مثال انعمت۔ اب دیکھیے یہاں پر میم انعمت میں جو میم ہے یہ ساکن ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی میم ہے نہ با ہے، تو آپ نے یہاں پر صرف میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، انعمت، اور غنہ بھی نہیں کرنا، اور اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ تنبیہ کے طور پر یاد رکھیں کہ بعض حفاظ ہمارے حافظ قرآن اس اخفاء اور اظہار میں باؤ واؤ اور فا کا ایک ہی قاعدہ سمجھتے ہیں،
اور اس قاعدے کا نام بوب کا قاعدہ رکھا ہے، یعنی بعض تو تینوں میں اخفا کرتے ہیں، بعض تینوں میں اظہار کرتے ہیں، اور بعض ان حرفوں کے پاس میم ساکن کو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے علیہم ولا الضالین یمدہم فی، یہ سب خلاف قاعدہ ہے۔ تو یہ تھا، یہ قواعد تھے سارے میم ساکن اور مشدد کے۔ آپ ان کو خوب سمجھیں، ان کو پڑھیں، اور ان کی جو مثال ہے مثالوں سے بالکل واضح ہے، تو مثال سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم آج نون ساکن اور مشدد کے بھی کچھ قاعدے پڑھیں گے، آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو جس طرح میم ساکن کے قواعد تھے، تو اسی طرح نون ساکن اور مشدد کے قاعدے بھی ہیں، لیکن ان میں کچھ فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے وہ آپ کو آنے والا قواعد میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد قاعدہ نمبر 1 نون ساکن کا یہ ہے کہ اگر مشدد ہو تو اس میں آپ گنہ ضرور کریں گے، جیسے میم مشدد کی صورت میں آپ نے گنہ کیا تھا، اور میم مشدد کی طرح ہی اس کو بھی کیا کہیں گے آپ، حالت گنہ میں حرف گنہ کہیں گے۔ قاعدہ نمبر 2 نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی کیا ہے، وہ 6 حروف ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آپ کو دکھیں تو وہاں آپ نے نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھنا ہے، ناک میں آواز نہیں لے جانا ہے اور گنہ بھی نہیں کرنا ہے۔ جیسے اس کی مثال انعمت، دیکھیں اس کے شروع میں حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، اس کے بعد آپ حرف دیکھیں وہ عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے آپ نے یہاں گنہ نہیں کرنا، اس کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سواء علیہم، یہ تنوین کی مثال ہے کہ دیکھیں حمزہ کے بعد تنوین کے بعد عین ہے، اور یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور اس کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 3 نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے، وہ 6 حرف کیا ہے جن کا مجموعہ یہ ہے، یرملون، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یعنی نون ساکین اور تنوین کے بعد آپ کو ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف دکھے تو وہاں ادغام کریں گے۔ ادغام یعنی دونوں کو ملا کر آپ نے ایک کر کے پڑھنا ہے، اور گننے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، جیسے اس کی مثال من لدنہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، ان میں سے صرف 4 حروف میں گنہ ہوگا۔ مطلب کیا؟ یعنی نون ساکن و تنوین کے بعد میم آئے، یا واو آئے، یا نون آئے، تب یا آئے، تب تو آپ ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے، لیکن را اور لام کی صورت میں آپ نے صرف ملانا ہے اور گنہ نہیں کرنا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں من لدنہ، یہاں پر من نون ساکن ہے، اس کے بعد لام ہے، تو میم نون ساکن کو لام سے بدل کر ایک کرنا ہے، یعنی ادغام کرنا ہے، تو یہاں پر ادغام تو کریں گے لیکن یہاں گنہ نہیں کرنا، کہ نون کو لام بنا کر دونوں کو ایک لام کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد جو گنہ والے حروف ہیں ان میں گنہ کی جو مثال ہے وہ یہ ہے، ان 4 حروف کا مجموعہ جو ہے جن میں گنہ ہوتے ہیں ان 6 میں سے، ان کو ینمو کہا جاتا ہے، یعنی یا، نون، میم، واو۔ جیسے من یؤمن، اب دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد یا مشدد ہے، تو اب آپ نے نون یا کو نون میں ادغام کے ساتھ دونوں کو مدغم کر دینا ہے اور گنہ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح برق یجعلون، اور اس کو ادغام مال گنہ کہتے ہیں، اور لام اور را میں آپ کو پتہ ہے گنہ نہیں ہوتا، تو اس کو ادغام بلا گنہ کہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور بات یاد رکھیں کہ ادغام کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ نون اور یہ حروف ایک کلمے میں نہ ہو، ورنہ ادغام نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ یعنی نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حروف ایک ہی کلمے میں ہو تب تو گنہ نہیں ہوگا، صرف اظہار کر کے پڑھیں گے، لیکن اگر دوسرے کلمے میں ہو تب گنہ کرنا ہے، جیسے اس کی مثال آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔
اب دیکھیں نون ساکن کے بعد اسی کلمے میں حرف حلقی ہو تو اس میں گنہ نہیں کریں گے۔ ان کی مثال یہ ہے دنیا، دیکھیں دنیا لفظ ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد یا اسی کلمے میں ہے تو یہاں گنہ نہیں کرنا۔ اسی طرح قنوان، اس میں بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد واو ہے لیکن یہاں پر گنہ نہیں ہو رہا۔ سنوان، دیکھیں یہاں پر بھی نون کے بعد واو ہے، یہاں پر گنہ نہیں ہو رہا۔ بنیان، دیکھیں ابھی ہم نے جو ذکر کیا تھا حروف حلقی نہیں بلکہ ہم نے یرملون کے جو 6 حروف میں سے جو یا نون میم واو ینمو جو ہے ان سے متعلق بحث کر رہے تھے کہ اگر وہ نون ساکن کے بعد ایک ہی حرف میں یہ پائے جائے تو وہاں گنہ ادغام نہیں کریں گے اور گنہ بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے نون ساکن کے میم ساکن کے سارے قواعد کے ساتھ نون ساکن کے بھی ہم نے 3 قاعدے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل چوتھے قاعدے سے سبق کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ نون ساکن، میم ساکن اور نون ساکن ان قواعد کو خوب مشق کریں اور ان کی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔